یہ حکم جو دیا گیا کہ مجھے کثرت سے یاد کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بندے یاد کریں اس کو، وہ بے نیاز ہے، لوگوں کی تعریف سے، لوگوں کے یاد رکھنے سے بے نیاز ہے، لہذا اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہماری ہے، بندوں کی ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ دنیا میں آئے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ذکر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اگر کوئی غلطی، کوئی گمراہی، کوئی گناہ، کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندے اپنے اللہ کو بھول جاتے، اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ کو اللہ تعالی نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی، لیٹے بھی ذکر کر سکتا ہے۔ نہ وضو کی شرط ہے، نہ بیٹھنے کی شرط ہے، نہ قبلہ رو ہونے کی شرط ہے، ہر وقت زبان کے اوپر اللہ کا نام رہے۔ جب عادت پڑ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ انسان جب کبھی خاموش ہے اس وقت بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔ میں نے اپنی دادی صاحبہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو یہیں ہمارے اس قبرستان میں مدفون ہے، وہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے مرید تھیں۔ حضرت قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مریدہ تھیں۔ میرے دادا بھی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی جس سال دارالعلوم دیوبند قائم ہوا اسی سال میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے، یعنی ساتھ ہی پڑھا ہے اور ساتھ ہی فارغ ہوئے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں ساری زندگی پڑھاتے رہے اور کئی پشتوں نے ان سے ان کی شاگردی کی۔ وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور عادت یہ تھی کہ جب سارے ہفتے دارالعلوم میں پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو جب جمعرات آتی تھی، چھٹی کا دن آتا تھا، تو وہ پیدل دیوبند سے گنگوہ تک سفر کیا کرتے تھے، اور رات حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارتے تھے، اور اگلے دن جمعہ حضرت کے ساتھ پڑھ کر پھر پیدل واپس دیوبند آتے۔ تو وہ خود بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی میری دادی صاحبہ کو بھی مرید کرایا ہوا تھا۔ تو ہم تو بچپن سے یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ہر سانس کے ساتھ ہم سنتے تھے، ہر سانس کے ساتھ اللہ 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 کی آواز آیا کرتی۔ تو جب بندہ اللہ کے ذکر کا اس طرح عادی بن جاتا ہے تو اس کی ہر نقل و حرکت، اس کے ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی یاد سموئی ہوئی ہوتی، اور جتنا یہ ذکر بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی اس کے سامنے آخرت کا دھیان رہے گا، اور آخرت کا دھیان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے اور جو جرائم سے باز رکھتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سی قسمیں ہیں ذکر کی، جن میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا تلاوت قرآن۔ تو میں اس طرح شروع کرتا ہوں، یعنی آپ حضرات کی خدمت میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ جب آدمی صبح کو بیدار ہو اور نماز فجر ادا کرے تو نماز فجر کے بعد نماز فجر کے بعد کی جو دعائیں، نماز کی جو دعائیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر پڑھے، اور تسبیحات جو ہیں سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے اور دعا کرے جو کچھ۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر چند چیزوں کا اہتمام اور التزام کر لے، جس میں مشکل سے 15-20 منٹ ہی خرچ ہوں گے، اس سے زیادہ شاید زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اور زیادہ اچھا ہے، لیکن 20-25 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت یہ ہر بندہ اپنے ذمے لازم کر لے
کہ جب تک میں قرآن کریم کی کوئی تھوڑی بہت تلاوت نہیں کر لوں گا دنیا کے کسی کام میں نہیں لگوں گا۔ اچھا تو یہ ہے کہ ایک پارہ کم از کم روزانہ ہو جائے، نہیں وہ آدھا پارہ، پاؤ پارہ، بہت مشغول آدمی ہے تو چاہے ایک رکوع پڑھ لے، لیکن تلاوت کے بغیر کوئی دن خالی نہ جائے۔ پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں تلاوت کے کیا فضائل ہیں اور اس کے اوپر کیا اجر و ثواب ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس تھوڑا سا ذکر تلاوت کے علاوہ وہ یہ ہے کہ اگر 3 چیزوں کا کم از کم التزام کر لے بندہ، کہ ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ تیسرا کلمہ ہے نا، یہ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح پڑھ لیں۔ دوسرے استغفار، استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی ایک تسبیح۔ آپ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں روزانہ۔ 70 کا لفظ اسی حقیقی عدد کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور تکفیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اول تو معصوم بنایا تھا، آپ سے کسی گناہ کے سرزد ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں، اللہ نے معصوم بنا دیا، کبھی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر کبھی ہو جائے تم سے کوئی غلطی تو قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے پہلے ہی معاف کر دیا۔ یعنی اول تو گناہ ہو نہیں سکتا، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات ان کی چھوٹی چھوٹی فروگزاشتوں کو بھی وہ اپنے لیے گناہ سمجھتے، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ترقی کا فرماتے تھے، درجات میں آپ کے ہر آن ترقی ہو رہی ہوتی تھی۔ آج ایک درجہ ہے، بڑا عالی شان درجہ ہے، لیکن اگلے دن مثلا اس سے اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا تھا، اس سے اگلے دن اس سے اعلیٰ درجہ، اس سے اگلے دن اور سے اعلیٰ درجہ۔ تو جب اعلیٰ درجے پر آپ پہنچتے تو اپنے پچھلے درجے کو اپنے لیے گناہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو میں نیچے والے درجے میں تھا، یہ میرے لیے تو میری غلطی تھی، میرا گناہ تھا، اس کو گناہ سمجھ لیتے تھے۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ مقرب لوگوں ان کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں۔ مثلا نیک لوگ جو ہیں وہ فرائض واجبات پر اکتفا کر لی، انہوں نے سنتیں پڑھ لی، نفلیں کوئی نہیں پڑھی، تو نیک تو ہیں، اس لیے کہ فرائض ادا کر لیے، واجبات ادا کر لیے، سنتیں ادا کر لی موقعہ، نفلیں نہیں پڑھی کبھی، یہ نیک لوگوں۔ تو جو مقرب لوگ ہیں وہ اس کو اپنے لیے برائی سمجھتے ہیں کہ صرف فرائض واجبات سنتوں پہ اکتفا کریں، نفلیں نہ پڑھیں۔ تو حسنات الابرار سیئات المقربین، تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو معصوم تھے تمام خطاؤں سے، لیکن جو اپنے نبوت کے اعلیٰ شان کے مطابق جس کو یہ سمجھتے کہ مجھ سے کوتاہی ہوئی اس پر استغفار فرماتے۔ تو ہم جیسے لوگ جو صبح شام پتہ نہیں کتنے گناہوں میں کتنے آفتوں میں گرفتار رہتے ہیں، ہمارے لیے تو استغفار ایک لازمی چیز ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تسبیح ہوئی تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک تسبیح ہوئی استغفار کی، استغفر اللہ
अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दोनों में से कोई एक कर ले या दोनों कर ले, एक तस्बीह। और एक तस्बीह दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे अफजल दुरूद ये है जो हम तहियात में पढ़ते हैं। यूं तो दुरूद के बहुत से सीगे हैं और उलमाए किराम ने दुरूद शरीफ की सीगे यानी दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ कलिमात जमा किए हैं अपनी किताबों में, लेकिन इस पर इत्तेफाक है कि सारे सीगों में सबसे अफजल सीगा दुरूद शरीफ का वो है जो हम नमाज में अत्तहियात में पढ़ते हैं। तो ये दुरूद शरीफ, ये 3 तस्बीहें हो, इनका एहतमाम कर लें। और चौथी बात ये कि उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज मारूज करे, ये दुआ करे कि या अल्लाह आज का दिन शुरू हो रहा है और अब मैं दुनिया के मुख्तलिफ कामों के लिए निकलूंगा, तो ये मैं एक ऐसे मारखे में दाखिल हो रहा हूँ, ऐसे कारजार में दाखिल हो रहा हूँ जहाँ पर कदम कदम पर नफ्स और शैतान बहकाता है इंसान। तो अल्लाह मैं आपके बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जब मैं इस कारजार जिंदगी में दाखिल हूँ, जिंदगी के कारोबार में दाखिल हूँ, तो अल्लाह मेरी नफ्स और शैतान से मेरी हिफाजत फरमाइएगा और मुझे गुनाहों से मुझे महफूज रखें। अपनी तरफ से ये नियत कर लो कि जो काम करूंगा अल्लाह मैं आपकी रजा के लिए करूंगा। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज भी आपके लिए, मेरी कुर्बानी भी आपके लिए, मेरी इबादत भी आपके लिए, मेरा मरना और जीना भी आपके लिए। ये नियत कर लो और ये समझो कि भाई अब रोजी कमाने जाऊंगा तो वो भी अल्लाह के हुक्म की वजह से जाऊंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा में जाऊंगा। अपने घर वालों से मिलूंगा तो वो भी आपकी सुन्नत की इत्तिबा में मिलूंगा। अगर बाजार में किसी से मुलाकात होगी, दोस्त अहबाब के साथ उठना बैठना होगा, तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए होगा। तो ये दुआ कर लो और ये नियत इखलास की पैदा कर लें। सुबह के वक्त में ये चंद मिनट का काम, मुश्किल से आधे घंटे का काम हो, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा मुश्किल भी नहीं है, इसका एहतमाम करें। तो ये जिक्रुल्लाह के ऊपर बंदे को आमादा करने के लिए, जिक्रुल्लाह के लिए तैयार करने के लिए ये बेहतरीन अमल है। तिलावत कुरान करीम, 3 तस्बीहात, अल्लाह ताला से दुआ और अल्लाह ताला से इखलास की भी दुआ और अपने अमल की दुरुस्ती के लिए भी दुआ। उसके बाद आप निकल गए कारोबार जिंदगी। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने हलाल किया है वो सब आपके लिए हलाल है। तिजारत हो तो तिजारत हलाल है, मुलाजमत हो तो मुलाजमत हलाल है, काश्तकारी हो तो काश्तकारी हलाल है। जितने भी रोजी कमाने के जरिए हैं वो सब अल्लाह ताला ने हलाल किए। बस इतना हो कि पहली बात ये कि चलते फिरते उठते बैठते जबान पर कोई ना कोई जिक्र रहे। यानी वो तो कर लिया अपनी जगह मामूल पूरा, लेकिन मामूल के पूरा करने के बाद भी चलते फिरते उठते बैठते जबान पर कोई जिक्र हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इन कलिमात में से या दुरूद शरीफ, बस जो भी जबान पर आ जाए वो जबान उससे तर रहे, चलते फिरते उठते बैठते। देखो इसी को कुरान करीम ने उलुल अलबाब कहा है, यानी वो लोग हैं जो सही माने में अकल रखते। सही माने कौन अकल रखते हैं? अकल भी, यह अलबाब का लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान करीम ने, जो जमा है लुब की। लुब कहते हैं मगज को। जैसे बादाम के अंदर जो असल मगज होता है वो है असल मकसूद, छिलका मकसूद नहीं होता, तो वो मगज मकसूद होता है। अकल की भी एक जाहिर है और एक उसका मगज है अंदर, लुब। वो अकल, गहरी अकल यानी अकल का इंतहाई दर्जा, उसको लुब कहा जाता है। तो कुरान कहता है इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब, के इस आसमानों और जमीन की पैदाइश में और दिन के आने जाने में उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो खालिस, दकीक और अमीक अक्ल रखने वाले, गहरी अक्ल रखने वाले। वो गहरी अक्ल रखने वाले कौन है? अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। जो गहरी अक्ल रखने वालों की तारीफ कर दी कि गहरी अक्ल वाले वो होते हैं जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, ये तरगीब इसकी दी जा रही है कि खुदा के बंदो, तुम्हारी सांसें तो चल रही हैं
اور تم کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتے ہو، ہم نے کوئی ممانعت نہیں کی، لیکن زبان جو ہے تمہاری اگر وہ خالی پڑی ہے، کام تو کوئی خاص کر رہے ہو، تم کتاب پڑھ رہے ہو یا مثلا کوئی مزدوری کا کام کر رہے ہو، مثلا کوئی کام محنت کا کر رہے ہو، ملازمت میں کوئی ڈیوٹی لگ گئی ہے وہ کر رہے ہو، خیر ٹھیک ہے، تمہارا سارا جسم اس کام کے اندر مشغول ہے، ہونے دو، جائز ہے تمہارے لیے، لیکن زبان تو خالی پڑی ہے نا، وہ تو ایسی حالت میں بالکل خالی پڑی ہے، اس کو کیوں خالی پڑا رہنے دیتے ہو؟ اس کے ذریعے اپنے واسطے نیکیوں کا ڈھیر لگاؤ، نیکیوں کا ذخیرہ کرو۔ سبحان اللہ ایک کلمہ حدیث میں آتا ہے میزان عمل کو بھر دیتا ہے، تو اس کلمے کی زبان سے ادا کرتے رہو، کیا تکلیف ہے؟ کوئی مشقت نہیں، کوئی خرچہ نہیں، وقت کا بھی خرچہ نہیں، کیونکہ اپنے کام میں لگے ہو۔ دل بیار دست بکار ب دل بیار، ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں اور دل اپنے محبوب کے یاد میں مصروف ہے، تو زبان کو کیوں خالی چھوڑتے ہو؟ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، قیامم وقعودم علی جنوبہم، ایک جگہ نہیں، قرآن نے کئی جگہ یہ کہا ہے، اور ایک جگہ فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کہ اللہ کا ذکر کو کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ زبان کو خالی مت چھوڑو، کیونکہ اگر زبان کو تم نے خالی چھوڑ دیا تو یہ مقولہ مشہور ہے کہ خانہ خالی نہ دیو میں گیرت، جو مکان خالی ہوتا ہے اس پر دیو قبضہ جما لیتا ہے، اس پر جن آ کے قبضہ جما لیتے ہیں خالی مکان پہ۔ لوگ ڈرتے ہیں، جو مکان خالی کافی دنوں سے خالی پڑا ہو تو لوگ اس سے اس واسطے ڈرتے ہیں کہ اس میں تو جنات کا غلبہ ہو گیا ہوگا، جنات کا تسلط ہو گیا ہوگا، اس واسطے کہ خالی پڑا ہے اتنے دن سے۔ تو جو گھر خالی ہوتا ہے اس پر جنات قبضہ جما لیتے ہیں، تو اگر یہ زبان کو خالی رکھو گے تو اس پر شیطان کے جنات قبضہ کر کے اس زبان کو غلط کام میں استعمال کریں گے، کبھی جھوٹ بلوائیں گے، کبھی غیبت کروائیں گے، کبھی بہتان ترازی کروائیں گے، کبھی تمہیں کسی اور آفت میں مبتلا کرے گی یہ زبان۔ تو اس کا رخ موڑ دو اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے مختلف اعمال کے بارے میں فرمایا ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت زبان کے اوپر کوئی نہ کوئی ذکر رہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ ذکر زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، یعنی دل بھی اس کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن اگر مصروفیت کی وجہ سے، افکار کی وجہ سے، مشغولیات کی وجہ سے آدمی کا دل اپنے کچھ کام میں لگا ہوا ہے، وہ کام کی طرف متوجہ ہے اور صرف زبان ہی ذکر کر رہی ہے، تو اس کو بھی بیکار نہ سمجھو، یہ بھی بڑی کرامت اور بڑی برکت کی چیز ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ کم از کم تمہاری جسم کا ایک عضو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ ترتیب جو میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح فجر کے بعد سب سے پہلے تلاوت، کم از کم 3 تسبیحات اور دعا اس بات کی کہ جو میرا دن شروع ہوا ہے اس کے اندر مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، سب کام میں آپ کی رضا کے مطابق کروں، اور پھر چلتے پھرتے ذکر اللہ جس حالت میں بھی ہو، زبان کو زیادہ تر رکھا جائے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تو یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اس حکم میں داخل ہو جائیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح کیا کرو صبح اور شام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ غفلت سے نکال کر اپنی یاد کی طرف متوجہ فرما دے۔